السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تلقین فرمائی کہ رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت کیا کرو۔ جہاں ہم رمضان المبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں، وہاں پر ہمیں یہ 4 کام بھی ضروری کرنے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان یہ 4 کام رمضان المبارک میں ضرور کرے۔ 4 کام کون سے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور 2 کام وہ ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ان میں ایک لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اس کی کثرت ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے۔ آپ معصوم تھے، نبی تھے، اس کے باوجود آپ 70 بار استغفار کر رہے ہیں، تو استغفار کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اس سے روزی میں برکت ہوگی، اس میں مشکلات دور ہوں گی، تنگی سے نکلنے کے راستے پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، تو استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو یہ 2 جو کام ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور 2 کام وہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یعنی ہم مسلمانوں کا گزارا نہیں۔ وہ 2 کام، نمبر 1 جنت کی طلب، انسان کو ہر وقت جنت کی طلب رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں جنت مانگتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان والی زندگی رہے، اور مجھ سے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ سے وہ کام ہوں جن سے مجھے جنت حاصل ہو جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، نمازوں میں میرا دل لگے، عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو جنت کی طلب یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے نجات مانگی جائے، اور ایسے کاموں سے انسان بچے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہوں، گناہوں سے انسان بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکم عدولی سے جو ہے انسان بچے، تو اللہ اس کے رسول کی اتباع کے مطابق زندگی گزارے اور گناہوں سے بچے، تاکہ یہ گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو ہر وقت جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کی سختی سے بچا۔ تو یہ دعا ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، اور ان 4 چیزوں کو ایک دعا کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس دعا کا کثرت سے ورد ہو جائے تو ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور تمام چیزوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اس میں 4 چیزیں آ گئی۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ ہے، اگر صبح شام اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے، فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ، پھر مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو فرمایا کہ جو صبح پڑھتا ہے اللہ شام ہونے سے پہلے اس کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ جو شام کے وقت پڑھتا ہے صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے بچائیں گے، جنت میں بھیجیں گے۔ اور وہ کلمات اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار،
یہ کلمات ہیں اور نہایت ہی آسان ہیں۔ ان کو فجر کے بعد 7 مرتبہ کسی سے بات کیے بغیر، مغرب کے بعد 7 مرتبہ کسی سے بات چیت کیے بغیر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے جہنم سے ہمیں بچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔